ٹھیک ہے بڑی آپا، جیسے آپ کی مرضی، اس نے بیزاری سے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مگر بڑی آپا کے لیے اس کا اتنا ہی کہا بہت تھا۔ انہوں نے یہ ایک جملہ اس کی زبان سے سننے کے لیے کئی دن طویل بحثیں کی، کئی بار ناراض ہو کر اس کے ہاں آنا چھوڑ دیا، مگر وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ لیکن اس بار تو بڑی آپا سچ مچ اس کے سامنے رو پڑی۔ آپا پلیز روئے نہیں، میں آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑی آپا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو پھر بات کیوں نہیں مانتا میری؟ بڑی بہن ہی نہیں، ماں بھی ہوں تیری۔ ماں بن کر پالا ہے میں نے تجھے، اتنا کہا بھی نہیں مانے گا تو دل دکھے گا نا میرا۔ بڑی آپا نے بھی لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگائی۔ آپ کا کہا میری سر آنکھوں پر، مگر پھر وہی مگر۔ دیکھ حسن، اس اگر مگر کے چکروں میں الجھا کر تو نے کئی سال بتا دیے ہیں، مگر اب ایک بات کر صاف اور کھل کر۔ بڑی آپا نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا، دیکھے نا بڑی آپا، بات دراصل حسن تو پھر مجھے الجھا رہا ہے۔ میری بات ذرا غور سے سن اور سمجھنے کی کوشش کر۔ ہر گھر اس وقت تک مکمل گھر نہیں بنتا جب تک اس میں عورت کا وجود نہ ہو۔ جس وقت اماں بی کا انتقال ہوا تھا اس وقت تو تم چھوٹے تھے، تمہیں ماں کے پیار کی، محبت اور شفقت کی ضرورت تھی، سو میں نے وہ کمی پوری کی۔ ایک طرف تمہیں ماں بن کر پالا تو دوسری طرف بابا کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی رہی، ورنہ اماں کی بے وقت موت نے انہیں جیتے جی ختم کر دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی، تو میں نے وہ ضرورت پوری کی۔ بولو پوری کی کہ نہیں کی؟ جی بڑی آپا، اس نے سعادت مند بچے کی طرح سر جھکا دیا۔ پھر زندگی کا وہ موڑ بھی آیا جب بابا نے میری سر پر پھیلتی چاندنی سے خوفزدہ ہو کر میرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس وقت میں مجبور ہو گئی، مگر یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اپنے پیروں پر کھڑے تھے، تم چاہتے تو شادی کر کے اس گھر کو مکان بننے سے بچا سکتے تھے، مگر تم نے اب تک میری نہیں سنی۔ اپنی ساری محبتوں کے عوض میں تم سے آج اتنا چاہتی ہوں کہ اس گھر کو عورت کا وجود بخش دو۔ شادی کر لو حسن۔ آپا کے آنسو ایک بار پھر میری آنکھوں سے پھسل کر گالوں کو تر کر گئے۔ میری مجبوری بھی تو سمجھے آپا، بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر صرف کچھ اور انتظار کر لیں۔ اس نے بڑی بے بسی سے آپا کی طرف دیکھا۔ اگر تجھے اپنا خیال نہیں ہے تو بابا ہی کا خیال کر لینا۔ تو سارا دن آفس میں رہتا ہے، وہ اکیلے گھر میں اپنے آپ کو کتنا تنہا محسوس کرتے ہیں، تجھے اس بات کا احساس ہے؟ آپا بھی اسے شاید آج منا کر ہی دم لینا چاہتی تھیں، اسی لیے تو میں نے نوکر رکھ دیا ہے تاکہ وہ بابا کی دیکھ بھال کرے۔ حسن نے جھٹ سے کہا، واہ میاں واہ، بڑا احسان کر دیا ہے نوکر رکھ کر۔ نوکر اگر گھر والوں کی کمی پورا کرنے لگ گئے تو پھر کیا ہی بات ہو جائے۔ اچانک ہی بابا کمرے میں گئے، میں سب سن رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر، رہنے دو بیٹی، اسے تمہارے آنسوؤں کی، تمہاری محبتوں کی کوئی فکر نہیں ہے، تو بوڑھے باپ کی کیا پرواہ کرے گا؟ چھوڑو اسے اس کے حال پر، ہمارا کیا ہے؟ بہت گزر گئی، کچھ رہ گئی، سو وہ بھی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ بابا نے بڑے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو وہ بے بس ہو گیا۔
بڑی طرح پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس قید سے رہائی بڑی مشکل نظر آ رہی تھی۔ آخر اسے کہنا ہی پڑا، ٹھیک ہے پھر جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے بڑی لاچاری اور بیزاری سے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا، مگر آپا کے ہاتھ جیسے خزانہ لگ گیا ہو، وہ مارے خوشی کے بابا سے لپٹ گئیں۔ شکر ہے خدایا، اس سر پھرے کو عقل آئی، آپا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر حسن بہت اداس تھا۔ اس نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا مگر اندر سے وہ اپنے آپ کو بالکل تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک تصویر تھی جس کی ایک جھلک اس نے دیکھی تھی، اور اس دن سے وہ دیوانہ بن بیٹھا تھا۔ حالانکہ کئی سال گزر گئے تھے، مگر جب آپا شادی کا نام لیتی بس وہی مورت اس کی آنکھوں میں اتر آتی۔ مگر وہ بے بس تھا، اپنی آنکھوں سے کیسے آپا کو دکھاتا کہ دیکھیں یہ ہے وہ لڑکی جس نے آپ کے بھائی کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ آفس میں اس کا ایک ہی گہرا دوست تھا اور وہ تھا واصف۔ ابھی ان کی دوستی کو چند ہی سال گزرے تھے کہ واصف نے اسے بتایا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ حسن اگر تو نہ آیا شادی میں تو بس پھر سمجھ کے، ارے نہیں یار، ایسا بھلا ممکن ہے کہ میرے اپنے جگرے یار کی شادی ہو اور میں نہ آؤں؟ اور پھر حیدرآباد ہے ہی کتنا دور، میں ضرور آؤں گا۔ حسن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بعد میں آنے کا کوئی چکر میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ واصف اسے کسی طرح چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ مگر بھائی، اتنے دن پہلے سے چھٹی ملنا مشکل ہے، اور پھر وعدہ کیا ہے نا، میں ضرور آؤں گا۔ حسن نے منانے والے انداز میں کہا، ایک ہفتے کی چھٹی ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سب میرا ذمہ ہے۔ اب میں مزید کچھ نہیں سنوں گا حسن، بس۔ اور پھر واصف کے اتنا مجبور کرنے پر وہ اس کے ساتھ حیدرآباد آ گیا۔ واصف نے اسے بتایا تھا کہ خاندان میں پردے کی سخت پابندی ہے، خواتین غیر مردوں کے سامنے بالکل نہیں آتی، اس لیے ذرا بچ کر رہنا، کہیں میں دلہا بن بیٹھا ہوں اور کوئی لڑکی جوتوں سے تمہارا تواضع کر رہی ہو۔ ارے بھائی، ہم تو خود ہی ان لڑکیوں کے چکر سے دور رہتے ہیں، یہ روگ ہمارے بس کا کہاں۔ بے فکر رہو، تمہارا دوست مار کھانے والوں میں سے نہیں، حسن نے کہا، اور پھر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ واصف کا گھر کیا تھا، اچھی خاصی حویلی تھی جس میں پارٹیشن کے ساتھ ساتھ 5 گھر آباد تھے۔ واصف نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ باہر سے گھر دیکھ کر اندر کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا، مگر جب وہ اندر آیا تو بڑی خوبصورتی سے ڈرائنگ روم کو ڈیکوریٹ پایا۔ حالانکہ اس میں بہت قیمتی فرنیچر نہیں تھا، مگر جو کچھ بھی تھا نہایت سلیقے سے سجا ہوا تھا، جس سے کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ گھر کے لوگ پڑھے لکھے اور سلیقہ مند ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد واصف واپس آ گیا۔ حسن، اوپر میں نے مہمان خانہ صاف کروا دیا ہے، تم تھوڑی دیر بعد اوپر چلے جانا، اٹیچ باتھ روم ہے، غسل وغیرہ کر کے آرام کرنا، کل پھر تمہیں حیدرآباد کی سیر کرائیں گے۔ پھر دونوں نے اکٹھے ہی چائے پی، کافی دیر گپ شپ لڑاتے رہے۔ واصف اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ حسن نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک کونے میں ڈبل بیڈ تھا، کچھ کرسیاں، کپڑوں کی الماری، اور ڈبل بیڈ کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بک شیلف بھی تھی۔ ہر چیز صاف ستھری کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند نے آ گھیرا، شاید تھکن کا نتیجہ تھا۔
صبح بڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے ہی واصف کرسی پر نیم دراز سگریٹ پی رہا تھا۔ یار عجیب بے تکے آدمی ہو، اٹھا دیا ہوتا مجھے، حسن نے اخبار چھینتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا کہ ذرا نیند پوری ہوگی تو خود ہی اٹھ جاؤ گے، ویسے بھی ہمارے ہاں مہمان کو جھنجھوڑ کر خود سے اٹھانا سخت بدتمیزی سمجھی جاتی ہے۔ واصف نے تمہید باندھی۔ چلو یوں ہی صحیح، خیر پروگرام کیا ہے؟ آج دن بھر کا، بس ناشتے کے بعد چلیں گے گھومنے پھرنے۔ کئی دن وہ دنوں گھومنے پھرنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جب واصف کی مہندی تھی اور لڑکی والوں کو مہندی لے کر آنا تھی۔ خالص خواتین کی تقریب تھی، اس لیے حسن نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے کمرے میں رہا جائے۔ وہ کئی بار سونے کی کوشش کر چکا تھا، مگر ہر بار ڈھولک کی تیز آواز، لڑکیوں کے تیز تیز قہقہے اور شور بے چین کی دے رہے تھے۔ وہ باہر برآمدے میں نکل آیا۔ ایک کونے میں جہاں خاصا اندھیرا تھا، وہ کھڑے ہو کر نیچے جھانکنے لگا۔ بلا کا ہنگامہ تھا، لڑکیاں، عورتیں، بچے بری طرح سے واصف کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ سر جھکائے بڑی مصیبت میں پھنسا نظر آ رہا تھا۔ حسن بڑا دلچسپی سے نیچے دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر سب سے الگ تھلگ کھڑی ایک لڑکی پر پڑی، مگر وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ پھر نظر لوٹ کر نہیں آئی، تجھ پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ کچھ معاملہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا درپیش تھا۔ جانے اس لڑکی کے چہرے پر کیسی کشش تھی کہ حسن جیسا شخص جو صنف نازک سے ہمیشہ دامن بچاتا رکھتا تھا، آج بچ نہ سکا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سادگی اور بولا پن تھا۔ وہ تو جانے کب تک ٹک ٹک باندھے اس کی جانب دیکھتا ہی رہا، مگر وہ بوکھلا گیا۔ تو نگاہیں اٹھی اور سیدھا اس پر جا پڑی۔ اس سے پہلے کہ حسن خود پیچھے ہٹتا، وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ حسن اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا یا واصف سے شکایت کر ڈالی تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ اس نے مجھ پر اعتماد کیا، اپنے گھر میں رکھا، کاش وہ کسی سے کچھ نہ کہے۔ اگر اس نے واصف سے کچھ کہا تو میں اسے بتا دوں گا کہ ایسی ہی لڑکی کی مجھے تلاش تھی جسے آج میں نے پا لیا ہے۔ وہ جانے کب تک سوچوں میں تانے بانے میں الجھا رہا۔ اس کے دماغ پر ایک ہی تصویر چھا گئی تھی اور جانے رات کے کون سے پہر اس کی تصویر آنکھوں میں لیے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ غسل سے فارغ ہو کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ واصف آ گیا۔ کہو یار کیسی گزری؟ حسن نے شوخی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ایسے کہا جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ مت پوچھ یار، تو اچھا ہی ہے، شادی کے رسموں سے تو توبہ ہی بھلی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ صبر میرے بھائی، صبر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ حسن نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا تو واصف چھنپ گیا۔ باتوں کے دوران کئی بار حسن کا دل مچلا کہ اس لڑکی کے متعلق واصف سے کچھ پوچھوں، مگر ہر بار ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچتی، بلکہ وہ اپنی نگاہوں میں آپ شرمندہ ہو جاتا۔ پھر بارات اور ولیمے والے دن اس کی نگاہیں کسی کی متلاشی رہیں، مگر اتنے سخت پردے میں لڑکی تو کیا، اس کا سایہ تک نظر آنا بھی مشکل تھا۔ حسن کو بے حد مایوسی ہوئی۔ وہ واحد لڑکی تھی جسے پہلی بار دیکھ کر حسن کا دل مچل اٹھا تھا۔ اس لڑکی سے متعلق نرم و گداز احساسات اس کے دل میں جنم لیا تھا، مگر وہ
ملی بھی تو کس طرح؟ محض ایک جھلک دکھا کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کا دل سو طرح سے مچلا۔ کہاں دو ایک ہفتہ قبل آنے پر تیار نہ تھا، اور اب شادی کے ہنگامے سرد ہونے پر بھی وہاں سے جانے کو دل نہیں مان رہا تھا، مگر اس کے پاس رکنے کا اب کوئی جواز نہ تھا۔ واصف کی چھٹیاں ابھی باقی تھیں، اس لیے وہ تنہا دل و نگاہ میں پیاس لیے چلا آیا۔ گھر آ کر بھی وہ کئی دن بے چین رہا۔ وحشی دل بار بار کسی کی یاد اسے دلاتا رہا۔ اسے خود معلوم نہ تھا کہ اس دیوانگی کو کیا نام دے۔ پل بھر میں کسی نے اسے اپنا دیوانہ بنا ڈالا تھا۔ واصف بھی 1 ماہ کی چھٹیاں لے کر گیا تھا، مگر اب 2 ماہ ہو گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن وہ آیا تو یہ خبر لے کر کہ اس کے سسر نے اسے باہر اپنے پاس بلوا کے تمام انتظام کر ڈالا ہے۔ تقریباً 2-3 دن وہ کراچی ٹھہرا، مگر ہر بار حسن کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ اس کے متعلق کچھ پوچھتا، یہاں تک کہ واصف کوئی چلا گیا۔ بعد میں وہ کئی بار پچھتاتا، کئی بار سوچتا کہ خط ہی میں تذکرہ کر دے، مگر ہر بار وہ لکھ کر خط پھاڑ دیتا تھا۔ یہاں تک کہ کئی سال بیت گئے اور اب واصف کے خط آنے بھی بند ہو گئے تھے، مگر حسن کے دل سے آج تک وہ معصوم چہرہ نہ نکلا تھا۔ پر آج آپا نے سب کچھ اس سے چھین لیا تھا۔ کسی اور کو وہ بھلا کسی طرح اس دل میں جگہ دے سکتا تھا جہاں کوئی پہلے سے ہی چھپا بیٹھا ہو۔ اب آپا سے وہ کہتا بھی کیا؟ کس نام اور کس رشتے سے اس کا تعلق بتاتا، جبکہ اس نے خود اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ خود اس کے نام سے ناآشناس تھا۔ اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ یہ دیکھو حسن کیسی ہے یہ۔ آپا نے ایک تصویر اس کے آگے کر دی۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک سرسری نظر ڈالی اور تصویر ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ آپا نے چپ چاپ واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کچھ پتہ نہ تھا کہ انکار ہی کر دیتا۔ انہوں نے تو اتنی مشکلوں سے اس لڑکی کو چنا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جس سے بچنے کے لیے اس کو تمام تر کوششیں رائے گاں چلی گئی تھیں۔ دلہن بنی سمٹی سماٹی گھٹڑی بنی عائشہ اس کی منتظر تھی، مگر وہ خود کہاں تھا؟ اس کا جسم، اس کا وجود اس کے کمرے میں موجود تھا، مگر اس کا دل کہیں اور تھا۔ دلہن کے قریب جانے کا ارادہ اس نے کئی بار ملتوی کیا۔ کاش اس جگہ آج وہ ہوتی تو حالات کتنے مختلف ہوتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپا نے اپنی بات منوائی ہے تو میں بھی اپنی ضد پر قائم رہوں گا۔ میں عائشہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس کے دل نے بغاوت کی، مگر اس تمام واقعے میں آخر اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو اسے اتنی بڑی سزا دوں؟ یہ تو تمام باتوں سے بے خبر صرف میری منتظر ہے، میری اور میری چاہتوں کی خواہشمند ہے۔ اس کے دل و دماغ میں گویا جنگ سی چھڑ گئی، اور آخر اس کے دل ہار گیا، اور اسے خود معلوم نہ ہو سکا کہ وہ حسین رات کس طرح اذیت سے گزری۔ دن رفتہ رفتہ گزرتے گئے۔ آپا خوش تھیں کہ ان کے بھائی کا گھر بس گیا۔ عائشہ حسن کے لیے اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہر طرح سے اس کی دلجوئی اور خدمت میں مصروف رہتی۔ حسن کو کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ وہ ایک جھلک جس نے اسے دیوانہ بنایا ہوا تھا اس سے دور ہو جا رہی ہے، اور عائشہ کی محبتیں اس پر حاوی ہوتی جا رہی ہیں، مگر پوری طرح وہ اسے پھر بھی نہیں بھلا پایا تھا۔
کبھی کبھی وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم چپ سا ہو جاتا تھا۔ شروع میں عائشہ بہت گھبرائی اس سے پوچھتی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ آپ بولتے بولتے چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ میری باتیں کہیں آپ کو بری تو نہیں لگ رہی نا؟ مگر وہ ان تمام سوالوں کے جواب میں صرف نہ کرتا رہ جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عائشہ بھی اس کی عادت کو جان گئی، اور جب بھی اس پر خاموشی کا دورہ پڑتا، وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل جاتی یا پھر کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو الجھائے رکھتی۔ وہ ان عورتوں میں سے نہ تھی جو شوہر کو ہر بات کو ہزار زاویوں سے ناپتی تولتی ہیں۔ وہ تو بس رنگ گئی تھی اپنے مجازی خدا کے رنگ میں۔ جیسا حسن چاہتا تھا وہ بالکل اسی طرح سے کرتی تھی۔ حکم عدولی تو اس نے سیکھی ہی نہ تھی۔ کبھی کبھی تو حسن خود بھی جھنجھلا جاتا تھا۔ دن ہفتوں، مہینوں، سالوں کی مسافت طے کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ موسیٰ اور دانش جیسے خوبصورت بیٹوں کا باپ بن گیا۔ اس کا گھر مکمل ہو گیا تھا، مگر ابھی وہ خود کو ادھورا محسوس کرتا۔ ہر لمحہ، ہر ساتھ اسے کسی کمی کا، ادھورے پن کا احساس ستاتا رہتا۔ جانے کیسی آنچ تھی جو ہر دم اس کا وجود سلگائے رکھتی۔ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ مگر اس کی محبت کیسی تھی؟ ادھوری، یک طرفہ، بے نام لو دینے والی، اندر ہی اندر جلا ڈالنے والی، خاموش۔ انہی دنوں ایک نیا غم کا وجود سلگانے لگا۔ ماں کے بعد اس کا جان و نثار کرنے والے باپ بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اور اسی کمزور لمحے میں مضبوط حسن بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایسے میں دو ہاتھوں نے بڑھ کر اس کے بکھرے وجود کو اپنے خوبصورت بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ خوبصورت انگلیاں اس کے بالوں میں رقص کرنے لگیں، اور اسی لمحے حسن کو عائشہ عظیم ترین لگی۔ پھر وقت کچھ اور آگے سرک گیا۔ زندگی پھر پرانی روش پر لوٹ آئی۔ حسن کی بے اعتنائی کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی کہ وہ عائشہ کو بری طرح جھڑک دیتا۔ اس کے ہر کام میں اسے نقص نظر آنے لگتے۔ بچے بھی بلا وجہ اس کی زد میں آ جاتے، اور وہ معصوم جانیں سہم کر ماں کی پناہ گاہ میں آ جاتی، اور عائشہ کی آنکھوں سے گرتے آنسو ان کے بالوں میں گم ہو جاتے۔ حسن کے چڑچڑے پن کی وجہ سے کئی بار حسن کی زیادتیاں اتنی بڑھ جاتی کہ وہ خود حیران رہ جاتا تھا، اور جواب میں وفاؤں کی مورت صرف خاموش رہتی۔ مگر حسن کے کانوں نے خود کئی بار رات کے اندھیرے میں اس کی سسکیاں سنی تھیں۔ اس دن وہ آفس سے آیا تو ڈرائنگ روم سے آنے والی اجنبی آوازیں کو سن کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ بھی وہیں آ گئی۔ حسن، میری ایک عزیز دوست فائزہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، تم سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، تم چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جانے کس طرح وہ ایک دم ہی رضامند ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ عائشہ دل ہی دل میں حیران رہ گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے حسن کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑی تو وہی ہی سامنے تھی۔
جس کی ایک جھلک نے اسے دیوانہ بنایا ہوا تھا۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود جسے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ چڑچڑا بن چکا تھا، وہ حیران رہ گیا۔ ارے آئیے نا حسن صاحب، آپ وہاں کیوں رک گئے؟ اس کے شوہر نے کہا تو وہ حیران سا ان کے پاس آ بیٹھا۔ آج اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس طرح کے وقت بہت آگے نکل آیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، عائشہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ سکول میں ہم ساتھ ہی پڑھتے تھے، پھر عائشہ کے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا اور ہم حیدرآباد میں ہی رہ گئے۔ عائشہ نے آپ سے تو ذکر کیا ہی ہوگا نا؟ جی ہاں، آ کر کہا تھا، عائشہ نے کہا تھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس نے اپنی بیوی کی کبھی بات سنی ہی کب تھی۔ وہ لڑکی جس کی ایک جھلک اسے دیوانہ بنا چکی تھی، آج اس کے سامنے بیٹھی تھی، مگر وہ لڑکی اس کے جذبوں سے، اس کے احساسات سے کتنی انجان تھی۔ آج وہ بھی اسی طرح سے خوبصورت اور حسین تھی، مگر اس کی نہ تھی۔ جانے کیوں حسن کو اس کے شوہر سے حسد سا ہونے لگا، مگر اخلاقاً وہ ان سے باتیں کرتا رہا۔ ارے یہ عدنان اور عالیہ کہاں چلے گئے؟ وہ اپنے بچوں کو ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر ان کو ڈھونڈ ڈھار کر ہی آئی۔ دونوں پانی میں بھیگے ہوئے تھے، شاید باتھ روم میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ نے ان کے لیے چائے اور دیگر لوازمات لے آئی۔ فائزہ عائشہ کے ساتھ خوش گپوں میں مشغول تھی، مگر اس کے دونوں بچے حد درجے بدتمیزی کر رہے تھے۔ چائے اپنے کپڑوں پر گرا کر وہ بری طرح بسکٹ ٹھونسنے میں مصروف تھے۔ حسن حیران سا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں موسیٰ اور دانش بھی اسکول سے آ گئے۔ آؤ بیٹا، آپ کو آپ کے دوستوں سے ملواؤں۔ عائشہ انہیں عدنان اور عالیہ کے پاس لے آئی، مگر وہ دونوں بچے اب ساری پلیٹیں صاف کر کے بسکٹ ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ امی یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ دانش بولا، مگر عائشہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ خاموش رہی۔ اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں۔ دانش نے ان دونوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مگر دو چار اسے بھی ہاتھ پڑ گئے۔ ارے بیٹا، لڑنے دو انہیں، یہ اسی طرح لڑتے ہیں۔ تم میرے پاس آ جاؤ، دیکھو میں تمہاری ماما کی دوست ہوں۔ فائزہ کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ اتنی تمیزدار فیشنیبل ماں کے اتنے بدتمیز بچے، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک اس کے بچے تھے جس کی تعریف ہر ملنے جلنے والا کرتا تھا، مگر وہ دھیان ہی کب دیتا تھا ان باتوں پر۔ مگر آج اسے معلوم ہوا کہ عائشہ اس کے بچوں کے لیے کتنی بہتر ماں ثابت ہوئی تھی، اور وہ خود کتنی غلطی پر تھا، خواہ مخواہ ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا تھا۔ اگر اس کی شادی فائزہ سے ہو گئی ہوتی تو آج اسے کتنی شرمندگی لوگوں کے سامنے اٹھانی پڑتی، اور جب فائزہ چلی گئی تو ڈرائنگ روم کی حالت قابل دید تھی۔ ہر چیز اپنے ٹھکانے سے ہٹی ہوئی تھی، تمام رسالوں کے صفحات پھٹے ہوئے تھے، کیسٹس نیچے پڑے ہوئے تھے، قالین ہر جگہ جگہ بسکٹ بھرے ہوئے تھے، اور یہ سب حلیہ بگاڑنے والے فائزہ کے بچے تھے، جسے وہ اب تک اپنے دل سے نکال نہ پایا تھا۔ او خدا، میں اب تک کتنی ناانصافی کرتا رہا، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ یہ ٹھیک تھا کہ عائشہ شکل و صورت میں فائزہ کے مقابلے کی نہ تھی، مگر سیرت اور سلیقے میں وہ اس سے بڑھ کر تھی۔
اس نے بچوں کو جس طرح تربیت کی تھی وہ ہر لحاظ سے اطمینان بخش تھی۔ بھلا وہ عورت گھر کو کیسے جنت بنا سکتی ہے جسے بچوں کو سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جس طرح وہ دن رات دیوانہ بنا رہا، آج ملی تو کس طرح اور کس روپ میں، جس کے تصور سے بھی اسے جھرجھری آنے لگی۔ حسن نے اپنا خوبصورت زندگی کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رکھا تھا۔ آج وہ اپنے اس پاگل پن پر بہت پشیمان تھا۔ میں آج ہی عائشہ سے اپنے غلط رویوں کی معافی مانگ لوں گا۔ اب میں اسے وہ تمام سکھ دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، ورنہ میں نہ جانے کب تک بھٹکتا رہتا۔ حسن چائے لاؤں آپ کے لیے؟ عائشہ کا وہی لہجہ تھا، رندا ہوا سہما سہما سا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ حسن کے لہجے کی نرمی اس کے لیے انجانی تھی۔ نہیں تو؟ عائشہ گھبرا گئی۔ یہاں آؤ، میرے قریب بیٹھو۔ حسن کا لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی لمحہ بہ لمحہ حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے قدم جم کر رہ گئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حسن کے قریب تھی۔ حسن نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے کہا، میری پیاری بیگم، اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے اس کی پیشانی پیار سے چوم لی۔ خوشی اور احساس تشکر سے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور حسن کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔